لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلامہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات۔ حضرات حاضرین، معزز سامعین حضرات، قرآن حکیم کی مشہور آیت میں نے آپ کے حضور میں تلاوت کی۔ ارشاد خداوندی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی قانون ہے، اگر کوئی آئین ہے، اگر کوئی فیصلہ ہے تو وہ فقط دین ہے۔ عزیزان محترم، دین کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے دین کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے اعلان فرمایا کہ یہ دین فطرت ہے، یہ دین نیچر ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر، یہ دین فطرت ہے۔ مولا یہ فطرت کیا ہے؟ آوازیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں 3 فطرتیں ہیں دین کی۔ پہلی فطرت یہ کہ جب بچہ آتا ہے تو بچہ روتا ہے، یہ رونا دین فطرت ہے، یعنی رونا یہ دین کی یہ فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ اگر بچہ نہیں روئے گا تو اس کے زندگی کو خطرہ ہے، مانا جو رونے سے منع کرے سمجھو وہ فطرت کے خلاف ہے۔ نبی نے فرمایا دوسری فطرت یہ کہ جب بچہ آتا ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، مانا ہاتھ کھولنا یہ دین فطرت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب بچہ آتا ہے تو منہ بھل آتا ہے، آ کر سجدہ کرتا ہے کہ میرا کوئی خدا ہے جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں، مانا یہ سجدہ کرنا یہ دین فطرت ہے۔ جو سجدے کا منکر ہے وہ دین کا منکر ہے۔ تب توجہ ہے عزیزان محترم، یعنی اسی لیے کہ دین 2 چیزوں کا مرکب ہے، 2 چیزیں ملتی ہیں تو دین بنتا ہے، پہلا عقیدہ پھر عمل۔ جب دونوں چیزیں ملتی ہیں تو دین بنتا ہے، عقیدے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے اور عمل کے ساتھ عقیدہ بھی ضروری ہے۔ یعنی یہی سبب ہے کہ قبلہ انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ یہ جو مسلمان وضو کرتے ہیں
وضو کرنے سے پوری 100 بیماریاں ختم ہوتی ہیں. توجہ چاہتا ہوں یعنی دین فطرت ہے. یعنی اللہ نے جو دین میں چیزیں رکھی ہیں وہ عین فطرت کے مطابق. اللہ کا پورا قانون جو ہے وہ انسان کے فطرت کے مطابق ہے. جس فطرت نے اچھا سمجھا تو اللہ نے اس کو مستحب قرار دیا، واجب قرار دیا. جو چیز فطرت کے خلاف ہے، طبیعت کے نقصان ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. شراب انسان کا عقل کا دشمن ہے، اسی لیے اللہ نے شراب کو یعنی حرام قرار کیا. نماز کو واجب اسی لیے کیا کہ یہ انسان کے لیے ایکسرسائز ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کو سکون ملتا ہے. نماز میں خدا کا فائدہ نہیں، انسان کا فائدہ ہے. یعنی اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ یعنی اللہ کے ذکر سے انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کو سکون ملتا ہے. لیکن یہ نماز تب ہے جب پہلے عقیدہ ہو. توجہ چاہتا ہوں یعنی اعمال اور دین میں 2 چیزیں ملتی ہیں تو دین ملتا ہے، عقیدہ اور عمل. پہلے اسلام میں دین میں عقیدہ ہے. عقیدہ یعنی جس طرح اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المسجد والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی. اللہ نے کہا کہ یہ نماز لیس البر ان تولوا، یہ نماز نیکی نہیں. یہ خالق خدا کہہ رہا ہے، خالق کائنات کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے سورۃ بقرہ میں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو یہ نیکی نہیں. وَلَٰكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نماز نیکی تب ہے جب تمہارا عقیدہ کلیئر ہو، جب تمہیں معرفت ہو. معرفت کے بغیر نماز نہیں. پہلے تمہیں معرفت ہو، کس پر؟ آمن باللہ، اللہ پر معرفت ہو، نبیوں پر ہو. پہلے معرفت ہے. اسلام میں سب سے پہلے معرفت ہے. شیطان کے پاس نماز تھی مگر معرفت نہ تھی. یعنی اس کے پاس اعمال تھا مگر عقیدہ صحیح نہیں تھا. عقیدہ کیا تھا؟ اس نے نبی کو بشر سمجھا، اسی لیے وہ شیطان بن گیا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں کائنات کی رحمت آئی. تو میں دنیا کو کہتا ہوں کہ قبلہ آپ رحمت کو سمجھو، نبی کو سمجھو. نبی پر صرف کلمہ پڑھنا، نبی کو ماننا نہیں. نبی کی بات کو مانو، نبی کی ذات کو مانو. یعنی یہی عقیدہ ہے دین میں کہ سب سے پہلے یعنی نبیوں پر ایمان ہو. نبیوں پر ہمارے لیے حکم ہے کہ نماز کی حالت میں کسی پر سلام نہ کرو، نماز کی حالت میں. لیکن رسول پاک نماز کی حالت میں اپنے صحابی کو دیکھ رہا ہے، ابی بن کعب کو نماز پڑھ رہا ہے. نبی نے حالت نماز میں اس کو بلایا، آئے ابی بن کعب آؤ. اس نے سوچا نماز اللہ کی ہے، آواز نبی کی ہے، نماز کو چھوڑ کر کیسے جاؤ؟ توجہ چاہتا ہوں. پھر حالت نماز میں رہا، پھر نبی نے آواز 3 مرتبہ نبی نے آواز دی. فوراً اس نے نماز ختم کی، دوڑتا ہوا آیا، یا رسول اللہ حکم. آوازیں جب 3 مرتبہ میں نے تجھے بلایا تو کیوں نہیں آیا؟ آوازیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آوازیں قرآن کا فیصلہ نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں جب بھی میرا رسول تمہیں بلائے، جب بھی بلائے. تو رسول کی آواز کو لبیک کہو. مانا رسول نے نماز کی حالت میں بلا کر دنیا کو سمجھایا کہ نماز وہ ہے جس میں اطاعت محمد ہے.
نماز نماز وہ ہے جس میں اطاعت پیغمبر ہے، پیغمبر ہے. اسی لیے اللہ نے سورۃ نساء میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ نے کہا حبیب مجھے قسم ہے تیرے رب کی کہ یہ درباری مومن نہیں بن سکتے. حتی یحکموک، مومن تب بنے گے کہ جب تجھ سے فیصلہ نہ لے، جب فیصلہ کریں ویسلموا تسلیما، تو اس فیصلے کو تسلیم کرے. مانا مومن وہ ہے جو رسول کا فیصلہ مانے، رسول کے فیصلے کو تسلیم کرے. یعنی یہ سب سے پہلے عقیدہ ہو. پھر اللہ نے کہا من یطع رسول فقد اطاع اللہ. سب سے پہلے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. پورے قرآن حکیم میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے محمد کی اطاعت کی، نہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. مانا اگر تم لا الہ الا اللہ یا اللہ کہتے ہو تو اب یا رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا. اگر یا اللہ مدد کہنا ہے تو یا رسول اللہ مدد بھی کہنا ہے. اگر کعبۃ اللہ کی زیارت کرنی ہے تو رسول کے روزے کی بھی زیارت کرنی ہے. تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ نہ کہو، یا علی مدد نہ کہو، یہ آواز نہیں سنتے. افسوس ہے تو صبح کو قبرستان میں جاتا ہے، اپنے مردے پر سلام کرتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. تیرے محلے کا مردہ آواز سن سکتا ہے، مگر جو کائنات کا نبی ہے، جو کائنات کا ولی علی ہے، وہ آواز نہیں سن سکتے. قبلہ محترم یہ تو اپنے مرنے والوں کو بھی مرنے نہیں دیتے. جب علی والا جاتا ہے تو قبر میں تو ہم اس کو کہتے سنو سمجھو، ملائکوں کو بتانا کہ میرا پہلا امام کون ہے. مانا اسلام میں سب سے پہلے عقیدہ ہو، عقیدہ ہو، نبی پر عقیدہ ہو. تم نے نبی کو کیا مانا کہ رسول 40 سال کے بعد نبی بنا. یہ کون سا عقیدہ ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ ٹی وی میں سنیں تعریف کیا ہو رہی ہے نبی پاک کہ جبریل نے پڑھایا پڑھو تو رسول نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ کس نے کہا؟ رسول نے کہا. کس کے سامنے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ کون تھا غار حرا میں جس نے یہ سنا کہ رسول نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ تو مانا اگر رسول کا شان بیان کرتے ہو تو قرآن کے ذریعے بیان کرو کہ رسول کا مقام کیا ہے، نبی کی تعریف کیا ہے. کہتے ہو کہ آیا 12 ربیع الاول کو، گیا 12 ربیع الاول کو. یعنی قبلہ اگر میں آؤں دنیا میں تو میری ولادت کی تاریخ آپ کو کون بتائے گا؟ جس کے گود میں میں نے آنکھ کھولی وہ بتائے گا کہ نظر حسین کس تاریخ کو آیا. اگر کسی کی شہادت کی تاریخ پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جس نے جنازہ اٹھایا، جنہوں نے کفن پہنایا. تو یعنی علی کی رسول کی ولادت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے گود میں رسول نے آنکھ کھولی. اور شہادت کی تاریخ ان سے پوچھو جنہوں نے غسل دیا، جنہوں نے جنازہ اٹھایا. اسی لیے امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ دیکھو رسول پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، عقیدہ مجھ سے لو، کسی راوی سے نہ لو کہ رسول کب رسول بنا یا رسول کس تاریخ کو آیا. اسی لیے نہج البلاغہ میں امیر علیہ السلام کا خطبہ ہے. اور مولا کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْزِي مِن رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَسِيسَةِ وَالزَّيْنِ فِي حِجْرِي أَنَا وَلَدٌ يَزْمُنِي إِلَى صَدْرِي وَيَقْنُ فِي فِرَاشِهِ وَيَمَسُّهُ جَسَدَهُ وَيُشِمُنِي عَرَفَهُ وَقَانَ يَمْزَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ وَمَا وَجَدَنِي كَذْبَةً فِي قَوْلٍ وَلَا خَطْلَةً فِي فِعْلٍ وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ فَصِيلِ أَثَرِ أُمِّهِ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَّةٍ حَرَامٍ
اراہ ولا یراہ غیری ولم یجمع بیت واحد فی الاسلام غیر رسول اللہ خدیجہ وانا ثالثہ ولقد سمعت رنت الشیطان حین نزل وحی فقلت یا رسول اللہ ما ھذا السنت فقال ھذا الشیطان ایس من عبادتی ولقد سالت نفسه فی کفی فامررت علی وجہی ولقد ولیت غسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والملائکۃ آوانی. یہ امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا. اور نہج البلاغہ معمولی کتاب نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے کے بغیر کوئی اسکالر نہیں بن سکتا، نہ کوئی پروفیسر بن سکتا ہے جب تک علی کا کلام نہ پڑھے. اور علی کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ مُوزِي مِن رسول اللہ بالقرابت القریبت والمنزلت الخصیصت. تم جانتے ہو کہ مجھ علی کو رسول سے کتنی قرابت اور خاص مقام حاصل ہے. انا ولد یزمنی الی صدری. جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو رسول پاک مجھے اٹھا کے اپنے بستر پہ سلاتے تھے اور اپنی رسالت کی خوشبو مجھے سنگواتے تھے. وقان یمزغ الشیء ثم یلکمنی. رسول پاک لقمہ چبا کر میرے منہ میں دیتے تھے. وما وجد لی کذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل. رسول پوری زندگی میں نہ میری گفتگو میں جھوٹ بولنا دیکھا، نہ میرے فعل میں کمزوری دیکھی. وقان یمزغ الشیء ثم یلکمنی ہے وما اتبع اتباع فصیل اثر امہ. امیر فرماتے کہ میں رسول کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. یعنی امیر علیہ السلام یہ فرما رہا ہے کہ مجھ کو پہلے پہچانو، پھر تمہیں رسول سمجھ میں آئے گا کہ میں کون ہوں. میں وہ علی ہوں جو بچپن میں رسول کے ساتھ رہا اور رسول پاک اپنی نبوت کی خوشبو، رسالت کی خوشبو مجھے سنگواتے تھے. وَلَقَدْ اتَّبِعُ اتِّبَاعَ فَصِیلِ اثر امی. اور مولا کہتا ہے پوری زندگی میں رسول کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے چلتا ہے. آپ مشاہدہ کریں کتنا بھی اونٹنی کے بچے کو آپ ماریں مگر ماں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، ماں کے نقش قدم پر چلے گا. امیر فرماتے میں نے پوری زندگی رسول کے نقش قدم پر قدم ملا کر چلا ہے. اب امیر فرماتے مقصد کی بات. وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَرَا. غار حرا میں جب پہلے وحی آئی رسول پر تو وہ میں نے دیکھی. تھوڑا تھوڑا ماحول بنائے کہ دیکھو سونگی کیا کہنا چاہتا ہے، میں کیا میسج دینا چاہتا ہوں. امیر فرماتا ہے کہ سب سے پہلے جو غار حرا میں وحی آئی تو وحی کی آواز میں علی نے سنی. اور اس کے بعد رسول پاک گئے کہاں؟ گھر میں. کس کو بتایا؟ خدیجۃ الکبریٰ کو. بتاؤ کبھی خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ رسول نے کہا میں ان پڑھ ہوں، یا امیر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے سنا کہ رسول نے فرمایا کہ میں ان پڑھ ہوں؟ مولا کہتا ہے غار حرا میں میں نے وحی کو دیکھا جس نے رسول کو کہا کہ پڑھ. میں کہتا ہوں جس قوم کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول ان پڑھ ہے تو وہ قوم کتنی نہ جاہل ہوگی. تو وہ کلمے پڑھنے والے کتنے جاہل ہوں گے. جس قوم کا نبی جاہل ہے تو اس کے کلمے پڑھنے والے کتنے ابو جہل ہوں گے. اور امیر کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَتَ الشَّیطَانِ حِینَ نَزَلَ وَحْیٌ فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا السَّنَتُ قَالَ هَذَا الشَّیطَانُ مِنْ ایس مِنْ رَبِّی. جب پہلی وحی آئی اور رسول کی سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا تو شیطان مایوس ہو گیا، شیطان چیخنے لگا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شیطان کی کیا آواز ہے؟ آواز شیطان آج رو رہا ہے، میں نبی بن گیا ہوں، شیطان رو رہا ہے. مانا جہاں یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں وہاں مومن خوش ہوتا ہے، شیطان ناراض ہوتا ہے.
توجہ ہے صاحبان ایمان، توجہ ہے نا؟ مانا سب سے پہلے عقیدہ ہو، نبی پر عقیدہ ہو، کتابوں پر عقیدہ ہو، کتابوں پر عقیدہ ہو۔ ہمارا ہر کتاب پر ایمان ہے، ہمارا قرآن کے لفظ پر ایمان ہے، قرآن کی آیت پر ایمان ہے۔ یہ غلط الزام ہے کہ شیعہ اس بکس کو نہیں مانتے، شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے۔ 1400 سالوں سے لے کر ہمارے گھروں میں، ہمارے امام بارگاہوں میں، ہماری مساجدوں میں تم سروے کرو، یہی قرآن ہے جو تمہارے پاس ہے۔ ہمارے اس قرآن کے لفظ پر قبلہ ایمان ہے، آیت پر ایمان ہے، اسی لیے کہ ہم کبھی بھی اس قرآن کا انکار نہیں کر سکتے۔ رسول کی حدیث ہے القرآن وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب ہم نے علی کو نہیں چھوڑا تو قرآن کو کیسے چھوڑیں گے؟ لیکن قرآن بین الاقوامی کتاب ہے، یہ صرف 1400 سال والوں کے لیے نہیں آیا، یہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، یہ قیامت تک کے۔ توجہ، تقریر میں ابھی شروع کر رہا ہوں، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میری بات کو آپ غور سے سمجھیں۔ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے عقیدہ کلیئر کرو، عقیدہ نبی پر عقیدہ رکھو، قرآن پر عقیدہ رکھو۔ ہمارا اس قرآن کے لفظ پر ایمان ہے، آیت پر ایمان ہے۔ یہ معمولی قرآن نہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کی قرآن میں اللہ نے تعریف کی۔ سورۃ نحل میں اللہ نے فرمایا انا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمؤمنین۔ میرے حبیب، یہ قرآن معمولی قرآن نہیں، یہ معمولی کتاب نہیں۔ میرے حبیب، یہ قرآن وہ قرآن جو ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے، نور ہے۔ سورت آل عمران میں لانے کا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، حبیب یہ قرآن علم ہے۔ سورت نساء میں لانے کا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، حبیب یہ قرآن مبین ہے، یہ قرآن نور ہے۔ سورت اعراف میں لانے کا ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن بصیرت ہے۔ سورت یاسین میں لانے کا یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکیم ہے۔ سورت واقعہ میں لانے کا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ المطہرون، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن رحیم ہے، یہ قرآن سرمایہ حیات ہے، یہ قرآن طاہر ہے، یہ قرآن مطہر ہے۔ سورت صاد میں لانے کا ذالک امر اللہ، یہ قرآن اللہ کا امر ہے۔ سورت بقر میں لانے کا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، یہ قرآن بے عیب ہے۔ سورت زمر میں لانے کا قرآن عربین غیر ذی عوج، یہ قرآن بے عیب ہے۔ اس لیے تو رسول نے کہا نا القرآن معلی و علی مع القرآن، جو قرآن ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ قرآن ہے۔ اگر قرآن طاہر ہے تو علی بھی طاہر ہے، اگر قرآن ہادی ہے تو علی بھی ہادی ہے، اگر قرآن بے عیب ہے تو علی بھی بے عیب ہے، اگر قرآن معصوم ہے تو علی بھی معصوم ہے، اگر قرآن میں سورت کوثر ہے تو علی ساقِ حوض و کوثر ہے، اگر قرآن میں نور ہے تو علی نور علی نور ہے، اگر قرآن میں سورت عمران ہے تو علی فضل عمران ہے، اگر قرآن کا کام بھی ہدایت، علی کا کام بھی ہدایت، قرآن کا کام جنت دینا، علی کا کام بھی جنت دینا، قرآن کا کام ہے ہلاکت سے بچانا، علی کا کام ہے ہلاکت سے بچانا۔ قرآن اگر اعلیٰ ہے تو علی مولا ہے، قرآن اگر امر ہے تو علی اول الامر ہے، اگر قرآن صفا ہے تو علی مالک خاک صفا ہے، اگر قرآن مشکل ہے تو علی مشکل و کشا ہے، اگر قرآن میں الف ہے تو علی اول و آخر ہے، اگر قرآن میں بے ہے علی بابل میں پیغمبر ہے، اگر قرآن میں تے ہے علی تجلی نور خدا ہے، اگر قرآن میں سے ہے علی ثمر آیت مباہلہ ہے، اگر قرآن میں جیم ہے علی جلال رب اکبر ہے، اگر قرآن میں ہے علی حیدر و صفدر ہے،
اگر قرآن میں خیر ہے علی خاور دو جہان ہے، اگر قرآن میں دال ہے علی نبوت کا دلیل ہے، اگر قرآن میں زال ہے علی ذاکر اکبر ہے، اگر قرآن میں رے ہے علی رازدار رسول ہے، اگر قرآن میں زے ہے علی زینت دوش پیغمبر ہے، اگر قرآن میں سین ہے علی ساک حوض و کوثر ہے، اگر قرآن میں فرید ہے علی شجر طیبہ ہے، اگر قرآن میں سعاد ہے علی صدیق اکبر ہے، اگر قرآن میں زاد ہے علی ضامن روز و جزا ہے، اگر قرآن میں تو ہے علی طاہر و اطہر ہے، اگر قرآن میں زے ہے علی ظاہر و اظہر ہے، اگر قرآن میں عین ہے علی عین اللہ ہے، اگر قرآن میں غین ہے علی غزل فردین ہے، اگر قرآن میں فے ہے علی فاروق اعظم ہے، اگر قرآن میں کاف ہے علی قدرت اللہ ہے، اگر قرآن میں لام ہے علی لائق منبر ہے، اگر قرآن میں میم ہے علی منبع جود و سخا ہے، اگر قرآن میں نور ہے علی ناصر رسول ہے، اگر قرآن میں وا ہے علی ولی اللہ ہے، اگر قرآن میں یہ ہے علی ید اللہ ہے۔ حیدری توجہ ہے صاحبان ایمان، اسلام میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ۔ قبر میں سوال پہلے عقیدے کا ہوگا، حشر میں سوال اعمال کا ہوگا۔ قبر میں سوال عقیدے کا، حشر میں سوال اعمال کا، اعمال کا۔ قبر میں ملائکہ نہیں پوچھیں گے کہ نماز پڑھی یا نہ پڑھی، قبر میں سوال ہوگا عقیدے کا، من ربک، من نبیک، من کتابک، من قبلتک، من امامک، تیرا خدا کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، امام کون ہے۔ حشر میں سوال اعمال کا ہے۔ یہ حشر کا کیوں اللہ نے یہ گیپ کیوں دی قبلہ؟ اسی لیے اللہ نے گیپ دی کہ اگر نماز نہ پڑھی تو اس کے بڑے بیٹے پر فرض ہے کہ وہ بڑا بیٹا نماز پڑھ کر کمی کو پیش کرے۔ اگر روزہ نہ رکھا، حج نہ کیا تو اس کے بیٹے پر فرض ہے کہ وہ فنڈز دے کر وہ روزے اور وہ حج کرائے۔ زکوٰۃ نہ دی تو اس کے بیٹے پر فرض۔ اللہ نے اسی لیے گیپ دی۔ انسان کو اللہ نے یہ موقع دیا، نماز نہ پڑھی، معاف نماز نہیں ہے۔ علی والا وہ ہے جو نماز پڑھے، کیونکہ ہمارا مولا کون ہے؟ امام المتقین، متقیوں کا امام، بے نمازوں کا امام نہیں۔ ہمارا امام ہے حیدری، ہمارا امام ہے سید ساجدین، سجدے کرنے والوں کا سردار، امام المتقین، متقیوں کا امام۔ مانا اللہ نے کہا کہ اگر نماز نہ پڑھی تو اس پر کنڈیشن ہے، اس کے بیٹے پر فرض ہے کہ وہ نماز پڑھے، پوری کرے۔ روزہ نہ رکھا، اس کے بڑے بیٹے پر فرض ہے کہ روزہ رکھ کر کمی کو پیش کرے۔ مگر عقیدے میں کنڈیشن نہیں۔ اگر دشمن علی ہے، رسول کا کتنا بھی خزانہ لٹائے مگر جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ اسی لیے رسول نے کہا لوجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ نارا۔ رسول کا اگر پوری کائنات علی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر پوری دنیا کعبے میں اکٹھی ہو جاتی، پوری دنیا نمازی بن جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ نہ، رسول کا اگر پوری دنیا علی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ جہنم بد عمل کی وجہ سے نہیں بنا، بدعقیدے کی وجہ سے بنا۔ توجہ ہے نا۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ حبیب یہ اعرابی آ کر کہتے کہ ہم مومن ہیں،
اللہ نے کہا حبیب ان کو کہو تم مومن نہیں تم مسلمان ہو. اسی لیے کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. پھر دوسری آیت پڑھتا ہوں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. قرآن نے کہا جس نے ایمان کا انکار کیا اس کے سارے اعمال ختم کیے جائیں گے. وہ ایمان کون ہے؟ رسول کا برز الایمان کل الکفر کلی. خندق دے کے دن رسول نے کہا آج علی کل کا کل ایمان جا رہا ہے. مانا علی کا دوسرا نام ایمان ہے. علی کا یعنی اعمال جنت یعنی سب سے پہلے عقیدہ ہو. عقیدہ اگر عقیدہ نہیں ہے تو عمل فائدہ نہیں دے گا. اسی لیے جناب نوح نبی نے جب کشتی بنائی ہر جنس کا جوڑا آیا مگر نوح کا بیٹا نہیں آیا. تو نوح نے پکارا یا بنی یرکب مانا ولا تکن من الکافرین. بیٹا آؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ کافر نہ بن جاؤ. یہ نوح نے کافر کیوں کہا؟ بڑے اعلی علم حضرات بیٹھے ہیں میں تو آپ کی بڑی تعریف سن کر آیا ہوں. دیکھیں میں عرض کروں گرمی واقعی ہے لیکن یہ ذکر علی بڑا افضل ذکر ہے. ہاں یہ بڑی عبادت کا ذکر ہے بڑا عبادت ہے. میں نے کیا عرض کیا کہ رسول کیا فرماتے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے. یہ مثال کیوں تھی؟ نوح نے جب کشتی بنائی ہر جنس کا جوڑا آیا لیکن نوح کا بیٹا نہ آیا. جب نہ آیا تو نوح نے پکارا یا بنی یرکب مانا ولا تکن من الکافرین. بیٹا آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. یہ نہیں کہا کہ طوفان آنے والا ہے تو ڈوب جائے گا تو مر جائے گا. یہ جناب نوح نے نہیں کہا کہ طوفان آئے گا پانی میں تو ڈوب جائے گا تو مر جائے گا. نہ کہا کہ تو کافر نہ بن جاؤ. توجہ چاہتا ہوں. نوح نے کہا ولا تکن من الکافرین. بیٹا کافر نہ بن جا. مانا نوح نے بلا کر دنیا کو سمجھا کہ جو نبی کی پکار کرنا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. یعنی چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو حیدری. توجہ چاہتا توجہ. مانا اسلام میں عزیزو اسلام میں پہلے عقیدہ ہے اور نجات کا دار و مدار لیڈر پر ہوتا ہے. نجات کا دار و مدار امام پر ہوتا ہے. امام جنتی تو فالوور بھی جنتی ماننے والے بھی جنتی. قرآن کی مثال ہے جناب موسیٰ کے پیچھے 12 قبیلے ہیں 12 قبیلے. جناب موسیٰ جب دریائے نیل میں چلا تو 12 قبیلے والوں نے کہا موسیٰ ہم ایک راستے پر نہیں چلیں گے. موسیٰ نبی نے کہا کیسے چلو گے؟ آواز آئی اس میں ڈنڈا مارو اس میں 12 راستے پیدا ہوں. ہم 12 قبیلے والے ہیں ہم الگ الگ راستے پر چلیں گے. قرآن نے کہا کہ نبی نے لاٹھی ماری 12 راستے پیدا ہو گئے. اب نبی نے کہا آؤ. پھر قوم نے کہا ہاں موسیٰ اب ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ یہ تو دیوار بن گئی ہے پانی کی 12 دیواریں بن گئی ہے مگر ہر دیوار میں کھڑکیاں پیدا کرو تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر چلیں. موسیٰ نے آرڈر کیا کہ بلا اس میں کھڑکیاں بن گئی. قرآن نے کہا کہ موسیٰ لشکر سمیت پار ہو گیا ایک بھی نہ ڈوبا. 12 قبیلے والوں میں ایک بھی نہ ڈوبا سارے پار ہو گئے. اور پیچھے فرعون آیا اور اس نے دیکھا کہ لشکر صاف ہے راستہ صاف ہے اور پورے لشکر کو اس نے آرڈر دیا کہ تم بھی دریا میں آؤ دریائے نیل میں آؤ. جیسے ہی فرعون دریا میں آیا فرعون با لشکر غرق شد. فرعون کا پورا لشکر فرعون کے ساتھ ڈوب گیا.
ایک نہ بچا. کیوں نہیں بچا؟ اسی لیے کہ ان کا لیڈر گنہگار تھا. ان کا لیڈر یعنی گنہگار تھا، مشرک تھا. اسی لیے پورا لشکر یعنی غرق ہو گیا. نتیجہ کیا آپ نے نکالا؟ جناب موسیٰ نبی معصوم ہے، قائد ہے، لیڈر ہے. 12 قبیلوں کا لیڈر ایک ہے جناب موسیٰ. ایک بھی یعنی انسان نہ ڈوبا. اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ نبی نے 12 قبیلے والوں کو نجات دلوائی. 12 قبیلے والوں کو. تو قبلہ جو ایک 12 قبیلے والوں کا ایک اگر لیڈر ہے تو وہ لیڈر 12 قبیلے والوں کو نجات دلوا سکتا ہے. تو جس قوم شیعہ کے پاس 12 لیڈر معصوم ہو، یعنی نجات کا دار و مدار عقیدے پر ہے. عقیدے پر یعنی یہی سبب ہے کہ قبلہ عقیدہ اسلام میں سب سے پہلے عقیدہ ہے. عقیدہ اسی لیے معصوم کا فرمان، معصوم کا صلوات پڑھے محمد آل محمد. دیکھیں کتنا بڑا مجمع ہے اور اتنی ڈھیلی صلوات. یہ تو یعنی نجات کا دار و مدار عقیدہ پر. پہلا نبی کون ہے؟ جناب آدم. آخری نبی کون ہے؟ رسول پاک. حضرت آدم کا عقیدہ کیا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ عقیدہ وہ لو جو قرآن دے. عقیدہ وہ صحیح ہے جو قرآن عقیدہ دے. عزیزو آدم کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت آدم پہلا نبی ہے. حضرت آدم کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. فَتَلَقَ آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. فَتَلَقَ آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. حضرت آدم نے جب اپنی توبہ قبول کرائی تو توبہ کے ذریعے نہیں، وسیلے کے ذریعے. کچھ کلمات تھے، کچھ ہستیاں تھی، کلماتن کچھ ہستیاں تھی جن کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کو قبول فرمایا. وہ کلمات کیا تھے؟ جب آدم نے روح پڑی تو آدم نے اوپر منہ کیا. آدم کو کچھ ہستیاں نظر آئی. اللہ سے پوچھا یا اللہ پہلی مخلوق میں ہوں، یہ کون ہے؟ آواز آدم یہ وہ ہے جس کے صدقے میں تو پیدا ہوا ہے. اب آدم پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ ان کا تعارف کراؤ. آواز ہے میں محمود ہوں، یہ محمد ہے. میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے. میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہے. میں محسن ہوں، یہ حسن ہے. میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے. فتوسل آدم باسمائی. علامہ جلال الدین سیوطی نے لفظ لکھا کہ آدم نے پھر پنجتن پاک کو وسیلہ بنایا اللہ کے دربار میں. اور جب وسیلہ دیا تو اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اے ملائکہ اب آدم کو سجدہ کرو. اسی لیے کہ آدم سب سے پہلے پجتنی ہے. اللہ نے آدم کو خلیفے کی وجہ سے سجدہ نہیں کرایا، پنجتن پاک کی وجہ سے سجدہ کرایا. اللہ نے کہا ملائکہ آدم کو سجدہ کرو. اسی لیے کہ آدم سب سے پہلا پنجتن ہے. ہمارا آدم ہمارا باپ ہے، ہمارا باپ ہے. صحیح اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کو مانے. حیدری آدم پنجتنی ہے. آدم پنجتنی ہے. اللہ نے کہا میں نے آدم کی دعا بغیر پنجتن کے قبول نہیں کی. جب آدم کی دعا بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو عام آدمی کی دعا قبول کیسے ہوگی؟ یعنی پہلا یعنی حضرت آدم ہے. حضرت آدم کا عقیدہ کیا ہے؟ پنجتن پاک کو وسیلہ بنانا. دوسرا نبی کون ہے؟ جناب نوح نبی. انگریز لکھتا ہے مسٹر ہٹی، جب اس نے اسلام کا چیپٹر شروع کیا اور اس نے لکھا کہ جب نوح نبی نے کشتی بنائی اور اللہ نے کیا کہا اے نوح کشتی بنا. جناب نوح نے 2500 سال قوم میں تبلیغ کی.
جب قوم نے نہیں مانا تو اللہ نے کہا اے نوح اب یہ ایسا کرو, ایک درخت اپنے گھر میں لگاؤ, نجات کی کشتی بن رہی ہے. یہ کشتی کسی درخت کے, جنگل کے درخت سے نہ بنانا, نجات کی کشتی بنتی ہے نبی کے گھر سے. اے نوح نبی اپنے گھر میں درخت لگا. قرآن کی ہے الفاظ کہ جناب نوح نبی نے گھر میں درخت پودا, 30 سال اس کی خدمت کی. جب درخت بن گیا کمپلیٹ, اب اللہ نے کہا اس کو کاٹو, اس کے تختے بناؤ اور کشتی بناؤ, اور کشتی بنا کر اعلان کرو نجات اسے ملے گی جو کشتی میں سوار ہوگا. ارے نوح تو بھی کشتی میں بیٹھ, تو بھی تب بچے گا جب کشتی میں سوار ہوگا. آپ قرآن پڑھے, اللہ نے نوح کو یہ نہیں کہا کہ تو رسا باندھ پہاڑ سے, تو رسے کے ذریعے آ میں تجھے بچاؤں گا, نہ, آواز تو بھی نجات کی کشتی میں بیٹھ تاکہ دنیا دیکھے کہ نبی کو بھی نجات تب ملتی ہے جب کشتی میں نہ آئے. اسی لیے جب پینتن کی کشتی بنی تو اللہ نے کہا مصطفیٰ تو بھی چادر میں آ, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ نجات اسے ملے گی جس کا پینتن کے دامن میں ہاتھ ہوگا. حیدری توجہ ہے نا, توجہ چاہتا ہوں, میں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں, خدا کر کے میری بات آپ سمجھے. میرا یہ کام ہی یہی ہے جو میسیج دیتا ہوں کہ مسلمانوں پہلے عقیدہ کلیئر کرو. نبی پر کلمہ پڑھنا دلیل ایمان نہیں. جس کا نبی کے زبان پر شک ہے اس کا قرآن میں اعتبار نہیں, اس کا قرآن پر اعتبار نہیں. اگر رسول کو صادق مانتے ہو تو رسول کی گفتگو کو بھی مانو. اگر رسول کو کہتے ہو کہ رسول کی زبان خدا کی زبان ہے, رسول خدا کا بولتا ہوا قرآن ہے, تم نے تو کتابوں میں یہ لکھا کہ رسول کے ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر رسول دال کو پسند کرے تو تم بھی دال کو پسند کرو, اگر رسول کیلے کو سوف کو پسند کرے, سیب کو, تو تم بھی پسند کرو. اگر کوئی کلمے پڑھنے والا یہ کہے کہ قبلہ نبی تو گوشت کو پسند کرتا تھا, اگر میں پسند نہیں کرتا, تو علماء نے لکھا کہ وہ کافر ہے. آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے. قبلہ دال کوئی کھائے نہ کھائے یہ اپنے طبیعت کی پسند کی بات ہے, کوئی گوشت کھائے نہ کھائے یہ تو پسند کی بات ہے, مگر رسول کی طرف اگر نسبت دے کر کہے اللہ اکبر کہ رسول تو گوشت کو چاہتا تھا میں نہیں پسند کرتا, رسول تو گوبھی کھاتا تھا مگر مجھے پسند نہیں, تو فقد کفر, وہ کافر. افسوس ہے جس گوبھی کو, جس کیلے کو رسول پسند کرے اے کوئی انکار کرے کافر ہے, تو جس علی کو ساری زندگی رسول نے پسند کیا. کتنا نے کتنا نب قبلہ سے توجہ ہے نا, قبلہ سے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا کہ یہ رسول کو ماننے کا طریقہ کیا ہے, یعنی جس کو رسول پسند کرے. کیا رسول حسن حسین کو پسند نہیں کیا؟ جو گوبھی کا منکر بنے وہ کافر ہے, جو حسنین کا منکر بنے وہ بڑا کافر تو وہی ہے نا. تو میں نے عرض کیا کہ رسول نے فرمایا مثلو اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کے مثال نوح کی کشتی جیسی ہے. اور رسول آخر میں کہا, یہ نبوت کا آخری جملہ ہے, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ تتی واہل بیت. یہ نبوت کا آخری جملہ, اس کے بعد کوئی جملہ نہیں. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, 2 چیزیں, قرآن اور اہل بیت. ان کو پکڑو, ان کو پکڑو. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بنا کے نہیں جا رہا. نوجوانوں آپ کا ذہن پتہ نہیں کہاں ہے. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. قرآن تو اس وقت تھا ہی نہیں,
کہ میرا قرآن تو بعد میں ہاتھوں میں آیا. وہ قرآن کہاں رسول نے چھوڑا؟ رسول نے کسی منبر پہ نہیں چھوڑا، مسجد میں نہیں چھوڑا، وہ اہل بیت کے پاس چھوڑا. کہ وہ قرآن تمہیں اہل بیت سے ملے گا، وہ قرآن اہل بیت سے تمہیں ملے گا. انی تارکن فیکم الثقلین. کہا جب رسول نے آخری لیکچر دیا صحابہ میں، ٹیچرز میں. قبلہ جب ہم کالج میں پڑھاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قبلہ یہ اب امتحان ہے، ہمیں خلاصہ بتاؤ، کون سے کوسچن یاد کریں جو ہم کامیاب ہوں. ہم سے پوچھتے ہیں باقاعدہ اپنے اسٹوڈنٹ کہ ہم نے خلاصہ بتاؤ، آسان پیپرز بتاؤ. تو جب رسول نے لیکچر دیا تو اسٹوڈنٹ اٹھے، اس نے کہا یا نبی اللہ قیامت تک امتحان ہے اور کوئی بھی پروفیسر ابھی نہیں آئے گا، آپ آخری پروفیسر ہیں. دیکھو 2 کتابیں دے رہا ہوں، ایک خاموش ایک ناطق، ایک بولنے والی ایک خاموش. جو خاموش کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا ہمیں صرف کتاب کافی ہے، اسی لیے کہ یہ نہ ٹوکے گا. توجہ ہے نا؟ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. میرے حبیب تم مشرکوں سے پوچھو کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم اس کو اسی لیے مانتے ہیں کہ یہ ہمیں نہ ٹوکتے ہیں نہ روکتے ہیں. توجہ ہے نا؟ ہم ان کو خدا بنا کر رکھ لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کی وسیلہ بناتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں اسی لیے کہ یہ ہمیں ٹوکتے نہیں روکتے نہیں. مانا جو خاموش کے ماننے کے عادی تھے انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں وہ کتاب کافی کا ہے، ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں کتاب کافی ہے. تو رسول نے کیا کہا؟ گیٹ آؤٹ، قوموا عنی، نکل جاؤ. کہ بلا ہمارے پاکستان کا بڑے اہل علم حضرات، میں سمجھتا ہوں کافی اہل علم حضرات بیٹھے، باقاعدہ پاکستان کی ایجوکیشن کا سرکولر ہے کہ جب یونیورسٹی یا کالج میں کوئی اسٹوڈنٹ بدتمیزی کرے، ہوٹنگ کرے، تو کوئی بھی پروفیسر اسے مارے نہ، بلکہ کیا کرے؟ اس کو رسٹیکیٹ کرے، اس کو نکالے، اپنے کلاس سے نکالے. جب رسٹیکیٹ ہوگا تو پوری دنیا کی یونیورسٹیاں اسے ایڈمیشن نہیں دیں گی. پوری دنیا کی یونیورسٹیاں اسے ایڈمیشن نہیں ملیں گی. کہیں گی کریکٹر سرٹیفکیٹ لاؤ، کردار کا سرٹیفکیٹ لاؤ. جب رسول نے نکالا پوری دنیا کی یونیورسٹی گھوم کر آیا، جب سرٹیفکیٹ نہ ملا تب بیٹے کو کہا جا حسنین سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لے آ، جب میں مر جاؤں تو کفن میں رکھنا. توجہ ہے نا؟ توجہ چاہتا ہوں. مانا اعمال کا دار و مدار عقیدے پر ہے. نوح نبی نے کشتی بنائی، ہر جنس کا جوڑا آیا، ہر جنس کا جوڑا آیا. تفسیر میں ہے آخر میں نبی نے خنزیر کو بلایا، سور کو بلایا، اے خنزیر تم آؤ. خنزیر چلنے لگا، مادہ کی آواز آئی، اے خنزیر تو نجس ہے، نبی تو پاک ہے، تو وہاں جا کر بیٹھے گا. آواز آئی میں اسی لیے جا رہا ہوں کہ نبی کی آواز ہے، نبی پکار رہا ہے. ارے خنزیر میں بھی غیرت ہے. توجہ ہے نا؟ توجہ چاہتا ہوں. مانا ہر جنس کا جوڑا آیا، اور جب جوڑا آیا طوفان آیا. وہ بچے جو کشتی میں سوار تھے، جب کشتی چلنے لگی، مسٹر ہٹی لکھتا ہے کہ جب کشتی کو جھٹکا آیا پانی کا تو نوح نے خدا کو پکارا. وہ لکھتا ہے نوح نے کیا کہا؟ او مائی لارڈ مائی سیور ہیلپ می، او میرے آقا، او میرے رہبر، میری کشتی کو بچا.
جب نوح کی کشتی ڈوب رہی ہے، انگریز کہتا ہے کہ نوح پکار کر کہتا ہے، او مائی لارڈ مائی سیلر ہیلپ می کیپ مائی ہینڈ with Mary in the name of those who created the world, Muhammad, Elia, Fatima, Sabr and Shabir, these personalities are the beloved. اللہ نے کہا کہ اے نوح ہاتھ ڈال پنتن پا کے دامن میں. وہ کون ہے؟ وہ محمد ہے، وہ علی ہے، وہ سیدہ ہے، وہ حسن ہے، وہ حسین ہے. These personalities are the beloved. نوح کائنات میں اگر سب سے زیادہ پیارے ہیں تو یہ پیارے ہیں، یہ مجھے پیارے، یہ مجھے پیارے ہیں. نوح نے جب پنجتن پا کا واسطہ دیا تو نوح کی کشتی پار ہو گئی، پار ہو گئی. مسٹر ہٹی کہتا ہے اب بتاؤ نوح کی قبر کہاں ہے؟ آدم کہاں ہے؟ ارے آدم اور نوح آج بھی مولا کے پہلو میں نجف میں سوئے پڑے ہیں. مانا انہوں نے یہ مر کر بتایا کہ ہم نے زندگی میں بھی علی علی کیا، مرنے کے بعد بھی علی کے پاس ہے. حیدری توجہ ہے نا؟ آدم کا عقیدہ کیا ہے؟ نوح نبی کا عقیدہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نبی آخری حج کر کے آ رہا ہے میدان غدیر میں، اور اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ. مصطفیٰ قافلہ روک، جو آگے ہیں ان کو بلاؤ، جو پیچھے ہیں ان کو ملاؤ. حبیب پہنچاؤ وہ آرڈر جو میں نے شب اسراء تجھ پر نازل کیا تھا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، نہ پہنچایا تو رسالت پہنچا ہی نہیں. میں یہ قرآن سنا رہا ہوں عزیزان گرامی آپ کو، یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے. اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے اے حبیب پہنچاؤ وہ آرڈر جو میں نے تجھ پر نازل کیا تھا. یا کہو یہ قرآن کی آیت نہیں، یا بتاؤ کسی مفسر نے اس آیت میں اختلاف کیا ہو. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ساروں نے لکھا کہ یہ آیت نہ مدینے میں اتری نہ مکے میں اتری، یہ آیت اتری میدان غدیر میں، میدان غدیر میں. اور اللہ نے کیا کہا؟ حبیب پہنچاؤ وہ آرڈر جو تجھ پر نازل کیا تھا. اگر نہ پہنچایا تو رسالت نہ پہنچائی. یہ آیت اللہ نے دعوت ذوالشرہ میں نازل نہیں کی کہ حبیب اعلان کر اگر نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اس لیے کہ دعوت ذوالشرہ میں ابھی کچھ تھا ہی نہیں. ابھی تو دعوت ذوالشرہ میں کچھ تھا ہی نہیں. میدان غدیر 23 سال رسول تبلیغ کر چکا ہے. قبلہ مجھے بھائی عابد حسین بھائی ناصر نے یہاں بلایا کہ سولنگی آؤ تمہیں تقریر کرنی ہے. میں اس کے حکم کے مطابق پورے 100 میں 99 مرتبہ میں اگر آؤں اور ایک مرتبہ نہ آؤں تو آپ میرے 99 مرتبے کو دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو آتا رہا، کبھی اس نے دھوکہ کیا نہیں. ایک مرتبہ نہیں آیا، کوئی مجبوری ہوئی ہوگی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حبیب تو 23 سال تو تبلیغ کر چکا ہے، 99% تو دین پہنچا چکا ہے، اب آخر میں علی کی ولایت ہے. نہ پہنچایا، کوئی مجبوری ہوئی تو کوئی بات نہیں. آپ غور نہیں کریں میرے جملے پہ میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر نہ پہنچایا یہ تو کچھ نہ پہنچایا. وہ بتاؤ کون سا عمل ہے، کون سا عمل اگر رسول نے پہنچاتا تو رسول کی رسالت نہیں رہتی تو تمہارا ایمان کیسے رہے گا؟ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ حبیب پہنچاؤ، جلدی جلدی کرو، 1 گھنٹہ پڑ چکا ہو، آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ حبیب پہنچاؤ. اور رسول تو ممبر پہ بنا، ممبر پہ. خدا کی قسم رسول کی 23 سال کی زندگی میں بھائی عاشق حسین مجھے 2 عمل نظر آئے جو کہیں نظر عمل نہیں نہ. ایک ممبر بنانا، دوسرا کاغذ قلم مانگنا. نماز کے لیے رسول نے نہیں کہا کہ کاغذ قلم دو تو لکھ کر دوں کہ صبح کو کتنی رکعت پڑھو.
مغرب کی کتنی رکعت پڑھو. روزے کے لیے رسول پاک نے فرمایا کہ کاغذ قلم دو لکھ کر دوں کہ صبح کی روزہ سحری میں کیا کھاؤ, افطاری میں کیا کھاؤ. حج کے لیے رسول پاک نے نہیں فرمایا کہ کاغذ قلم دو لکھ کر دو مینا میں کیا کرو, عرفات میں کیا کرو. نہ رسول نے ممبر بنایا. ممبر کب بنایا؟ میدان غدیر میں علی کے لیے. کاغذ قلم مانگا علی کے خلافت کے لیے, اور اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کے زندگی میں تمہارے لیے بہترین عمل ہے, جو رسول کرے وہ کرو, جو کہے وہ کہو. مانا رسول ممبر بنا علی کے لیے, کاغذ قلم مانگا علی کے لیے. اس لیے کہ رسول قیامت تک کے سمجھایا کہ جو بھی خطیب ممبر پر آئے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ممبر پر آؤ تو ذکر علی کرو, قلم چلاؤ تو فضائل علی لکھو. توجہ ہے نا؟ توجہ چاہتا ہوں. ممبر پر آؤ تو فضائل علی پڑھو, قلم چلاؤ تو فضائل علی لکھو. یہ ہے رسول کی سیرت. اسی لیے ائمہ کا فرمان ہے کہ کائنات میں ہر شے خدا کی تسبیح پڑھتی ہے. کائنات میں ہر شے خدا کی تسبیح پڑھتی ہے. اگر تم اوچتن پرندے کو تیر مارو, اگر تیر نہ لگے تو سمجھنا وہ خدا کی تسبیح پڑھ رہا تھا. یہ جو تم میتوں پر قبروں پر پھول رکھتے ہو, کیوں؟ اسی لیے کہ پھول جب تک نہیں سوکھتے یہ خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں. اوچتن دروازہ آپس میں مل جائے اور آواز پیدا ہو تو سمجھنا دروازہ خدا کی تسبیح پڑھ رہا. اب شخص پوچھتا ہے مولا ہر چیز خدا کی تسبیح پڑھتی ہے؟ مولا نے فرمایا ہاں. مولا یہ کتا بھی تسبیح پڑھتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں, کتا بھی تسبیح پڑھتا ہے. مولا یہ خنزیر بھی تسبیح کرتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں, خنزیر بھی خدا کی تسبیح کرتا ہے. آپ گھبرا گئے. اب سوال کہتا ہے مولا یہ کتا کیا کہتا ہے؟ امام نے فرمایا کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی کلب ولم یخلقنی خنزیرا. کتا کہتا ہے یا اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا مگر خنزیر نہ بنایا. خنزیر کیا کہتا ہے؟ امام نے فرمایا خنزیر کہتا ہے الحمدللہ الذی خلقنی خنزیرا ولم یخلقنی منافقا. توجہ تھک تو نہیں گئے میرے محترم صاحب. کتا کہتا ہے یا اللہ تیری تعریف ہے کہ مجھے کتا بنایا مگر خنزیر نے بنایا. اور خنزیر کہتا ہے یا اللہ تیری تعریف ہے کہ مجھے نجس بنایا مگر منافق نے بنایا. کون ہے منافق؟ بی بی ام سلمہ کہتی ہے میں نے خود سنا رسول نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی تجھ سے محبت مومن کرے گا, تجھ سے دشمنی منافق کرے گا. خنزیر کہتا ہے یا اللہ تیری تعریف ہے کہ مجھے خنزیر بنایا مگر دشمن علی نہ بنا. حیدری قبلہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی اسی لیے رسول نے فرمایا ضربت علی ہی التی بسببھا بقی الاسلام. یہ اسلام علی کی ضرب کا تلوار کے بقا کا سبب ہے. اگر علی خندق میں تلوار نہ چلاتا تو یہ اسلام نہ ہوتا. ضربت علی ہی التی بسببھا بقی الاسلام. یہ اسلام کو بقا ملی علی کی تلوار کی وجہ سے. عزیزو یہی سبب ہے ہم میں اور مولا میں. بس یہ سمجھو تقریر تو میں ختم کروں. ہم میں اور مولا میں یہی فرق ہے کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو جاہل, جب یہ پیدا آتے ہیں تو عالم. ہم پیدا ہوتے ہیں نجس, یہ پیدا آتے ہیں تو طاہر پاک.
قبلہ کتنا بھی دنیا میں خطیب ہو، جب پیدا ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے. میں پیدا ہوا، پڑھا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اساتذہ سے ڈگریاں لی، کسی سے میں نے انگلش پڑھی، کسی سے میتھمیٹکس پڑھی، کسی سے میں نے نحو پڑھا، کسی سے صرف پڑھا، کسی سے میں نے عربی پڑھی، کسی سے میں نے فارسی پڑھی. میں مانا میری ابتدا ہے جہالت، میں پڑھ کر پھر خطیب بنا. مگر خدا کی قسم کعبہ میں جب جناب امیر آیا تو رسول کا یا علی اقرا، علی پڑھ. علی نے یہ نہیں کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آواز ماں اقرا، مولا کیا پڑھوں؟ تورات پڑھوں یا زبور پڑھوں؟ انجیل پڑھوں یا تورات پڑھوں؟ تورات پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ اور علی نے ثم قرأ القرآن من اولہ الی آخرہ، علی نے ابتدا سے لے کر انتہا تک قرآن پڑھا. یعنی علی نے تورات پہ پڑھا، زبور پہ پڑھا، انجیل پہ پڑھا، قرآن پہ پڑھا، قرآن پہ پڑھا. آج تک تم بحث کر رہے ہو، ہمیں بھی ہسٹریاں دیتے ہو نوجوان نسل کو خراب کرو. علی نے 10 سال کے بچوں میں سب سے پہلے علی نے کلمہ پڑھا. یہ بچوں کو پڑھا، ان کے ذہن کو یہ ان کا برین کو یہ واش کرو، ان کے ذہن کو یہ خراب کرو کہ بچوں میں علی نے کلمہ پڑھا. میں کہتا ہوں کہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو. کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر. ارے علی تو اللہ کے گھر میں آیا. آج تک مسٹر ہٹی کہتا ہے کائنات میں واحد شیعوں کا لیڈر ہے جو عبادت گاہ میں آیا. کہتا ہے نبی بھی نہیں آیا نہ جناب موسیٰ. دیکھا ہے یہودی حضرت موسیٰ کی ولادت کسی عبادت گاہ میں؟ دیکھا ہے عیسیٰ کی ولادت اللہ کے گھر میں؟ میں کہتا ہوں علی تو اللہ کے گھر میں آیا. کسی کی ولادت کسی ٹوٹی ہوئی مسجد تو دکھاؤ. آپ گھبرا گئے محترم سامعین. یعنی علی مولا آیا کعبے میں آتے ہوئے. ارے ہم تو ماں کے بطن میں لا علم ہوتے ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ ماں کے بطن میں ہم کیا ہیں. مگر علی ماں کے بطن میں عالم الغیب ہے. تو نے میرے مولا کو سمجھا ہی نہیں. ہم ماں کے بطن میں ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا ہیں. لیکن علی کی والدہ کہتے الذی یکلمنی، یہ واحد مولود ہے جو میرے شکم میں رہ کر مجھ سے باتیں کرتا تھا. علی کی پاک ماں کہتی ہے کہ یہ واحد کائنات میں موجود ہے جو مجھ سے باتیں کرتا تھا. اور جب باتیں کرتا تھا کب؟ جب رسول کا گزر ہوتا تھا تو علی کی ماں کھڑی ہو جاتی تھی، بلند ہو جاتی تھی. جب بلند ہو جاتی تھی تو ابو جہل ابو لہب کہتے تھے بھابی تو کیوں کھڑی ہو جاتی ہے؟ آج میں کھڑی نہیں ہوتی. مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے، جب محمد آتا ہے نا تو مجھے آواز دے کر کہتا ہے اما اٹھو، میرا سردار آ رہا ہے. میں اٹھتی. جب علی کی ماں اٹھی 1 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ تو ابو جہل نے کہا ایسے کرو، جتنے بھی شہر کی طاقتور عورتیں ہیں ان کو بلاؤ. 10 عورتوں کو چنا گیا جو طاقتور عورتیں تھیں. ان کو سمجھایا کہ جب محمد کا گزر ہو تو 5 عورتیں علی کے ایک بازو کو پکڑے، 5 عورتیں دوسرے بازو کو پکڑے، پورا زور لگاؤ تاکہ علی کی ماں اٹھ نہ سکے. دیکھیں یہ گرمی والا جملہ نہیں جو آپ سن رہے ہیں، یہ تاریخ کی قیمت کا سونے کی جملہ ادا کر رہا ہے. یعنی ادھر محمد آ رہا ہے، رسول عربی کا گزر ہوا، 10 عورتیں آگے بڑھی، 5 نے علی کی ماں کا بازو پکڑا، 5 ادھر بازو پکڑا. جیسے رسول آیا ادھر علی کی ماں بلند ہوئی، جیسے بلند ہوئی 5 ادھر گری، 5 ادھر گری. حیدری 5 عورتیں ادھر گری، 5 ادھر گری. کیوں نہ گرتی؟ کیوں ماں جو حیدر کی تھی. حیدری ماں جو حیدر کی تھی، ماں جو حیدر کی تھی. تاریخ نے کہا جب 10 عورتیں مل کر علی کی ماں کا مقابلہ نہیں کرتی تو ایک عورت مولا علی کا مقابلہ کیا کہے گی؟ حیدری توجہ چاہتا ہوں. علی نے کعبے میں آتے ہوئے قرآن پڑھا.
तौरात पढ़ा, जबूर पढ़ा, इंजील पढ़ा, चारों किताब अली अलैहि सलाम ने पढ़ी। आज तक तू कहता है कि अली का बाबा जन्नत में नहीं जाएगा, अली का बाबा। और तुमने खुद यसरुल कुरान में लिखा कि जो हाफिज कुरान है, जिसने एक मर्तबा, एक ने सिर्फ कुरान हिफ्ज किया, वो भी जन्नत में जाएगा, बाबा को भी ले जाएगा, अपने दादा को भी ले जाएगा, अपने आबा और अजदाद को भी ले जाएगा। जो सिर्फ कुरान का हाफिज है वो तो अपने बाबे को भी ले जाएगा, दादा को भी ले जाएगा। और जो अली कुरान का भी हाफिज है, तौरात का भी हाफिज है, इंजील का भी हाफिज है, जबूर का भी हाफिज है, जब अली का बाबा न जाएगा तो तेरा बाबा जन्नत में जाएगा। हैदरी खुदा की कसम, यही खत्म हो गई तकरीर मेरी। यही फर्क है तुम में और हम में। एक है आयत पर अमल, एक है अमल पर आयत। बस भाई के हुक्म में 1.5 घंटे से मैं 1 मिनट में नहीं बढ़ूंगा। एक है आयत पर अमल, एक है अमल पर आयत। सहाबी आयत का इंतजार करता है, आयत आए तो अमल करो। कुरान अली के फेल का इंतजार करता है। अली के अमल का इंतजार करता है। अली फेल करे तो कुरान बनाओ, अली अमल करे तो आयत नाज़िल करो। अली का अमल पहले, अली का फेल पहले। अली ने गरीबों मिस्कीनों को खाना पहले खिलाया। आयत व युतीमुन तामा अल्लाह हुब्बी मिस्कीन व यतीम वासिदा क्या है बाद में आई। शब हिजरत की रात बिस्तर मोहम्मद पर मोहम्मद बनकर पहले सोया। आयत व मिनन नास मन यशरी नफ्स हुब्बा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुल बिल इबाद की आयत बाद में आई। मैदान उहद में अली की तलवार पहले टूटी। आयत व अंज़लना हदीदा फीहि बासुन शदीदुन की आयत बाद में आई। मस्जिद नबवी में हालत रुकू में अली ने ज़कात पहले दी। तवज्जो रहे। हालत रुकू में ज़कात अली ने पहले दी। आयत बाद में इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलु वल्लज़ीन आमनुल्लज़ीन युकीमुन सलात व यूतून ज़कात वहुम राकिऊन। वली तुम्हारा अल्लाह, वली अल्लाह का रसूल, और वली वो है जिसने हालत रुकू में ज़कात दी। मैं नहीं कहता, आपका रावी कहता है कि मैंने खुद देखा। रसूल का सहाबी रिवायत करता है, हम भी नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, एक फकीर आया और फकीर ने सदा दी। क्या दी? कि है कोई जो ज़कात दे। नमाजी नमाज पढ़ते रहे, किसी ने तवज्जो न दी। फिर फकीर ने आवाज दी, है कोई जो ज़कात दे। किसी ने तवज्जो न दी। ये फकीर कौन था? मिस्टर हिटी, अंग्रेज। खुदा की कसम, अली को अंग्रेज भी मानता है, यहूदी भी मानता है, कम्युनिस्ट भी मानता है, मगर बेगैरत मुसलमान नहीं मानता। जो अली का खाकर अली पर एतराज करता है, खुदा की कसम अली को हर एक मानता है। अंग्रेज भी मानता है, यहूदी भी मानता है। अंग्रेज लगता है द बेगरवास इन इंजिल जिब्रील। ये कोई मामूली गदागर न था, ये जिब्रील था। जिब्रील क्यों आया? इसीलिए कि फरमान है कि ज़कात जब निकालो तो सबसे पहले रिश्तेदार को दो, जो हमसाया हो, जो करीबी रिश्तेदार, करीबी हो, करीब वाले को ज़कात दो। ये क्यों आया ज़कात लेने? इसलिए कि वो हम वतन था। तवज्जो है ना? जहां का अली था वहां का फकीर था। और उसने क्या कहा? है कोई जो ज़कात दे? और तीसरी मर्तबा कहा जिब्रील, फकीर ने, या अल्लाह मैं तेरे घर से खाली जा रहा हूं। जब कहा ना खाली जा रहा हूं, तो अली ने उंगली बढ़ाई। उंगली में अंगूठी थी, उंगली। ये तीसरी मर्तबा अली ने क्यों हाथ बढ़ाया?
اسی لیے کہ رسول کا فرمان ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو روح فی عند اللہ جسم فی المحراب، روح عند اللہ. نبی نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہارا جسم مسجد میں ہو مگر روح اللہ کے پاس ہو. یہ ہے نماز کی ڈیفینیشن. یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہو یہ پتہ نہیں کہ سجدہ کیا نہیں کیا، رکوع کیا نہیں کیا، 5ویں رکعت پڑھ رہا ہوں یا 4تھی رکعت پڑھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہے نماز، گھوم رہا ہے بازار میں. یہ نماز نہیں ہے. نماز کیا ہے؟ جسم مسجد میں ہو، روح اللہ کے پاس ہو. سال نے 2 مرتبہ آواز دیا ہے کوئی جو زکات دے، مگر تیسری مرتبہ کا یا اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. جبریل نے وہاں آواز پہنچائی جہاں علی تھا. توجہ ہے نا؟ توجہ چاہ رہا ہوں محترم سامعین، آپ کی محبت مجھے پڑھا رہی ہے، ورنہ میں ساری رات سفر کر کے پڑھنا یہ کوئی یہ کم بات نہیں ہے کہ میرے محترم. میں ساری رات سفر کر کے حیدرآباد سے آپ کے پاس پہنچاؤں. میں نے عرض کیا کہ علی نے ہاتھ بڑھایا، اور جب ہاتھ بڑھایا سائل نے انگوٹھی اتاری تو اب اللہ نے کہا اے فقیر، اے سائل، اب اس نمازی کا طواف کر، جس طرح حاجی کعبے کا طواف کرتا. کعبے اس کا طواف کر تاکہ کائنات دیکھے کہ علی اور کعبے میں کیا فرق ہے. کعبے کا طواف فرش والے کرتے ہیں، علی کا طواف فرش والے کرتے ہیں. حیدری اس نمازی کا طواف کر، اور طواف کرنے کے بعد اناؤنسمنٹ کر، اعلان کر. کیا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سورۃ مائدہ کی آیت پڑھ رہا ہوں. جبریل تو کا ولی تمہارا اللہ ہے، ولی تمہارا اللہ کا رسول ہے، اور وہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی ہے. ولی اللہ بنا نہیں تھا، رسول ولی بنا نہیں تھا، علی بھی ولی بنا نہیں، علی بھی ولی تھا. ولی اللہ، ولی رسول، ولی علی. کہتے ہو کہ قرآن میں کہاں ہے شیعوں کا کلمہ؟ ارے یہی تو آیت ہے نا، یہی تو ہمیں بتاتی ہے نا کلمہ ہے. کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، ورسولہ ہم نے کہا محمد رسول اللہ. آیت نے کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہم نے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل. کہا اتنے الفاظ، نہ ٹائم لا الہ میں طلع لگا، نہ محمد رسول اللہ میں لگا. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، 1 گھنٹہ لگا دیا. میں نے کہا بھائی اللہ نے بھی 1 گھنٹہ لگا دیا آیت میں. اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ والرسول، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھی ولی جس نے زکات دی. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہا کہ جمع کا صیغہ ہے، علی صرف ولی نہیں. توجہ چاہتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رہے، بڑی میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا والذین آمنوا الذین، والذین جمع کا صیغہ ہے. واحد علی نہیں بلکہ وہ بھی ولی ہیں جنہوں نے زکات دی ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. والذین جمع کا صیغہ. اچھا کہ بلا اگر جمع کا صیغہ ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ احد ہے. جب اللہ احد ہے تو اب میں آیتیں پڑھتا ہوں جمع کی جہاں اللہ نے خود کہا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اے محمد ہم نے ہی ذوالفقار کو نازل کیا ہے. ہم نے یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ. اے داؤد ہم نے ہی تجھے خلیفہ بنایا. انا طوینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے.
فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم. ابھی میدان مباہلہ میں ان کو کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ جمع کا سیگا، تم نساء کو لاؤ جمع کا سیگا، تم نفسو کو لاؤ جمع کا سیگا، مگر نساء میں سیدہ آئی اور نہیں آئی. مانا اللہ نے فرمایا جب میدان مباہلہ میں آیت میں سوائے بطول کے کوئی بیٹی نہیں، تو آیت ولایت میں سوائے علی کے کوئی ولی نہیں. اسی لیے جمع کا سیگا استعمال ہوتا ہے قرآن کہ جب کسی چیز کی وزن پیدا کیا جائے، کسی چیز کی اہمیت بیان کی جاتی ہے تو جمع کا سیگا استعمال ہوتا ہے. جمع کا سیگا استعمال جس چیز کی اہمیت بیان کی جائے. اللہ نے قرآن کے لیے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کیونکہ قرآن کی حفاظت وزنی ہے. جہاں جس چیز میں غور ہے تاکہ میں آگے بڑھوں، جس چیز میں اہمیت بیان کی جاتی ہے وہاں جمع کا سیگا استعمال ہوتا ہے. قرآن کی حفاظت وزنی، علی کی ولایت بھی وزنی ہے. ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی خندق واری ضرب ثقلین کی عبادت سے وزنی ہے. توجہ. علی کی خندق والی ضرب، خندق والا اشارہ ثقلین کی عبادت سے وزنی ہے. ثقلین کی عبادت میں قبلہ اور میرے سجدے نہیں، آپ کی اور میری نماز نہیں. ثقلین کی عبادت میں آدم کے سجدے ہیں، نوح کی نمازیں ہیں، ابراہیم کی مناجاتیں ہیں، ایوب کی دعائیں ہیں، ملائکہ حوروں کی عبادتیں ہیں. رسول فرمایا علی کا خندق والا اشارہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. مولا آپ نے کیوں فرمایا؟ آوازیں اسی لیے کل تم یہ ناز نہ کرنا کہ میری عبادت، میری نماز علی کے ذکر سے افضل ہے. آوازیں تیری نماز کیا ثقلین کی عبادت سے علی کا ذکر افضل ہے. ثقلین کی عبادت سے علی کا اشارہ، علی کا وار افضل ہے. علی کی عبادت کی بات نہیں کر رہا، سمجھو میں ختم کروں تقریر. علی کے ایمان کی بات نہیں کر رہا، علی کے اشارے کی بات ہے. علی کا ایمان کیا ہے؟ نبی کی حدیث ہے کہ ترازو کے ایک پلے میں 7 آسمان رکھو، 7 زمینیں رکھو، ادھر علی کا ایمان رکھو، پھر علی کا ایمان بھاری ہوگا. پھر بھی علی کا ایمان وزنی ہوگا. بزرگوں مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی پیار سے آپ سن رہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ 7 آسمان کو خالی کر کے رکھو، 7 زمین کو خالی کر کے پھر رکھو، نہ. ایک پلے میں، سمجھو میں تقریر ختم کروں، ترازو کے ایک پلے میں 7 سمندر رکھو، 7 آسمان رکھو، 7 زمینیں رکھو. دوسرے پلے میں علی کا ایمان رکھو، پھر بھی علی کا ایمان وزنی رہے گا. پہلے دیکھو 7 آسمان میں کیا ہے، پھر دیکھو 7 زمینوں میں کیا ہے. سب سے پہلے ہوا، ہوا کے بعد خلا، خلا سے بعد پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، چوتھے آسمان پر عیسیٰ. چوتھا آسمان ایک طرف، 5واں آسمان ایک طرف، 6واں آسمان ایک طرف، 7واں آسمان ایک طرف، سدرۃ المنتہا ایک طرف، عرش عظیم ایک طرف، لوح محفوظ ایک طرف، علی کا ایمان ایک طرف. جنت ایک، حیدری، عرش عظیم ایک طرف، لوح محفوظ ایک طرف، 7 جنت ایک طرف، علی کا ایمان ایک طرف. زمینیں 7 زمینیں ایک طرف، زمینیں ایک طرف، سمندر ایک طرف، اللہ کا گھر ایک طرف، علی کا ایمان ایک طرف. جب کائنات 7 سمندر 7 زمینیں، جب کائنات علی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو علی کی ولایت کا مقابلہ کیا کرو گے؟
خدا کی قسم یہی سبب ہے کہ دنیا نے جناب امیر کو نہ سمجھا. کہتے ہیں کہ شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں یا علی مدد کرتے ہیں, علی آواز نہیں سنتا. بس یہ میرا جملہ سمجھے میں ختم کروں, جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. ان کو نہ پکارو, یہ آواز نہیں سنتے. ارے قرآن کہہ رہا ہے, اللہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ کہتا ہے جو بھی سبیل میں مر جائے اللہ کے راستے میں, وہ مرتا نہیں, وہ زندہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے. لیکن پھر اللہ کہتا ہے کہ 4 نفس ہیں, 4 نفس, ان میں ایک نفس نہیں مرتا, ایک نفس زندہ ہے. 4 نفس ہے. سورۃ یوسف نے لانے کا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. اللہ نے کہا ایک نفس امارہ جو انسان سے گناہ کرواتا ہے. دوسرا نفس کون ہے؟ فلا اقسم بنفس لوامہ. اللہ نے کہا دوسرا نفس انسان کو منع کرتا ہے کہ یہ گناہ نہ کر, شرم کر. تیسرا نفس ملہمہ, فلا اقسم بنفس لوامہ. ایک نفس ہے نفس لوامہ ملہمہ جو الہام ہوتا ہے. اور چوتھا نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجی, ایک نفس مطمئنہ. اللہ نے کہا اس کو موت نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. شب ہجرت کی رات جب بستر رسول پر وہ نفس سویا تو مصطفیٰ نے کہا کہ یا علی میرے بستر پر سو, جاگو نہیں, سو. علی سو گیا, علی سو گیا. 40 تلواریں اوپر ہیں. علی کو آرام آ گیا کہ بلا دیکھیں نیند کب آتی ہے؟ جب کوئی ٹینشن نہ ہو. تھوڑا ٹینشن ہوتا ہے نیند ختم ہو جاتی ہے. بغیر گولیوں کے نیند نہیں آتی. توجہ ہے نا, گولیاں کھاتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ دولت کو تقسیم کرو, غریبوں مسکینوں کی مدد کرو, ورنہ دولت تمہیں کھا جائے گی. توجہ چاہتا ہوں, جلدی کر رہا ہوں. یعنی سمجھ میں آ رہی بات؟ نیند کا بات یہ جب انسان مطمئن ہو, کوئی ٹینشن نہ ہو. تھوڑا ٹینشن آئے گا نیند نہیں آئے گی. 40 تلواریں اوپر ہیں. علی کو اطمینان ہے, علی کو نیند ہے. پوچھا کسی نے مولا 40 تلواروں میں آپ کو نیند آ گئی؟ علی نے کہا یہی تو ٹائم تھا علی کے سونے کا. پوری زندگی میں نے یہاں تو آرام کیا ہے. تمہیں پتا ہے کہ علی جاگتا کیوں ہے؟ علی جاگتا یا یاد خدا میں ہے یا حفاظت رسول میں ہے؟ اجا آج خدا محفوظ, آج خدا متوجہ ہے, میرا حبیب محفوظ ہے. علی کو نیند نہ آئے تو کیا ہے؟ حیدری علی کو نیند تو نہ. خدا کی قسم علی کا سونا اتنا مہنگا سونا ہوا جو آج تک کتنا بھی سونا بڑھے مہنگا نہیں ہوگا. آپ نے غور ہی نہیں کیا؟ علی کا سونا خدا نے خریدا, کسی انسان نے نہیں خریدا. اور رات کے ٹائم میں سودا خدا نے کیا. ہمارے لیے حکم ہے کہ سودا دن کو کرو, رات کو نہ کرو. نیند میں سودا نہ کرو, جاگتے میں سودا کرو. اسی لیے کہ سونے میں انسان بے خبر ہوتا ہے. اللہ نے علی سے سودا نیند میں کیا. نیند میں کر کے بتایا تمہاری نیند اور ہے, علی کی نیند اور ہے. توجہ ہے نا؟ حیدری دیکھے آپ تھک گئے, آپ کے نعرے سے پتا چل جائے آپ تھک گئے ہیں. نعرہ حیدری. علی سو گئے, محمد کو بتا لیا. آج کہتے ہو یا علی مدد کرو. علی تو نجف میں سویا ہوا ہے, کیسے مدد کرے گا؟ اللہ کہے گا ایسے ہی مدد کروں گا جس نے شب ہجرت کی رات پر علی کو سلایا, محمد کو بتایا. توجہ ہے نا؟ توجہ چاہتا ہوں. چلو ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے سودا کیا, اللہ نے خریدا.
کیا؟ علی کا نفس عوض میں کیا دیے؟ مرضات اللہ. ایک رضا نہیں، ساری رضا ہے اللہ نے خریدا. اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. انسان تب مرتا ہے جب نفس مرے. یہ نہیں کہا کہ بدن مرے، جسم مرے. انسان تب مرتا ہے جب نفس مرے. جس کے پاس نفس ہے موت آئے گی. آدم کے پاس نفس تھی، موت آیا. نوح کے پاس نفس تھا، موت آئی. ابراہیم کے پاس نفس تھا، موت آئی. علی کے پاس اگر نفس ہوتا تو پھر ہم پر اعتراض کرتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نفس ہوتےگا. اللہ نے نفس خریدا. اب نفس بن گیا نفس اللہ. نفس اللہ یعنی جب تک اللہ ہے تب تک یا علی مدد ہے. حیدری حیدری کل نفس ذائقۃ الموت. اور اللہ کہتا ہے تم ہر روز موت کا ذائقہ چکھتے ہو، کیونکہ موت نیند موت ہے. اللہ نے کہا یہ تم روزانہ موت کا ذائقہ چکھتے ہو، سوتے ہو نا، یہ تمہیں موت کا ذائقہ ہے. لیکن تمہارا بدن سوتا ہے، نفس گھومتا ہے. کبھی اسلام آباد، کراچی، کبھی لندن. رات کو یہاں سوئے ہو، تمہارے پاؤں میں مچھر نے کاٹا، فوراً نفس پہنچ جائے گا. علی پر اعتراض کرتا ہے تمہارا نفس آ سکتا ہے، اللہ کا نفس علی نہیں آ سکتا. اللہ کا نفس علی نہیں آ سکتا. ارے یہی سبب ہے کہ تاریخ اسلام نے الفاظ لکھے. 19 رمضان میں 19 صحابوں نے جناب امیر کی دعوت کی. علی ہرے کے پاس پہنچ گیا. وہی تاریخ، وہی دن علی پہنچ گیا. سورج نکلا، سلمان نے کہا یا مولا آپ کی مہربانی، کل آپ آئے. ابو ذر نے کہا سلمان تو جھوٹ بولتا ہے، علی تو میرے پاس تھا. کمبر نے کہا علی تو میرے پاس تھا. کہ بلا 39 صاحب لڑ پڑے. آواز نب لڑو، چلو رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ علی کس کے پاس تھا. 39 صاحب رسول کے پاس آئے. یا رسول اللہ کل علی میرے پاس، علی میرے پاس. رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. آواز تم بھی سچے ہو، علی تو میرے پاس تھا. علی تو میرے پاس تھا. جب یہ کہا بطول نے آواز سنی، فضا کو بھیجا. فضا جاؤ بابا کو کہو آپ بھی سچے ہیں، تیرے صحابی بھی سچے ہیں، مگر مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، علی تو سارا دن میرے پاس تھا. جب یہ کہا قدرت کی آواز آئی، جبریل جاؤ میرے حبیب کو کہو. حبیب کو کہو اس میں تعجب نہ کرے. کہ بلا آج کے دور میں تعجب کرنا بھی نہیں چاہیے، میڈیا کے دور میں، سائنس کی دور میں. اس لیے کہ نیوز پڑھنے والا جب ٹی وی اسٹیشن پر نیوز پڑھتا ہے، کتنے پاکستان میں ٹی ویاں ہیں؟ ہر ایک کے ٹی وی میں آ جاتا ہے نا. بتاؤ ہر ایک کے ٹی وی میں آ کر خود گھس کر پڑھتا ہے نا، یا الگ الگ ٹائم ہوتا ہے؟ اسلام آباد سے خبر پڑی 5 بجے یا 6 بجے آئی، ہمارے حیدرآباد میں 8 بجے آئی نا. ایک ہی ٹائم پر وہ خبر ریلیز ہوتی ہے، وہ خبر نشر ہوتی ہے. ایک ہی ٹائم پر ریلے سینٹر پر پڑھتا ہے، ٹی وی اسٹیشن پر پڑھتا ہے خبر. نیوز پڑھنے والا اس کی تصویر کو مشینوں کے ذریعے ریلیز کرتا ہے. ہر ایک 40 ٹیویاں ہو یا 40 لاکھ ہو، 40 ٹیویاں ہو یا 40 لاکھ ہو، ہر ایک مگر ریلے سینٹر والا نور اس کو ریلیز کرتا ہے. تو قبلہ جب علی ہر ایک جگہ پر پہنچتا، رسول کے پاس میں پہنچا، بطول کے پاس میں پہنچا، تو اللہ نے کہا جبریل جاؤ مصطفیٰ کو کہو علی تو میرے مرکز نور پر تھا، میرا نور علی کو ہر جگہ پر ریلیز کر رہا تھا. حیدری
اس کو سینسا میں 1.5 گھنٹہ پڑ گیا، اب تو مجھے اجازت دینا چاہیے۔ اچھا اور پڑھوں؟ نہ بس میں ختم کرو۔ بلند تر صلوات محمد آل محمد۔ جتنے علی کے فضائل ہیں اتنے علی کے بیٹیوں کے مصائب ہیں۔ عزیزوں میں عرض کروں، جتنے علی کے فضائل جو اللہ نے علی کو دیے وہ فضائل ہے، جو امت نے دیے وہ مصائب ہے۔ عزیزان محترم، دین بچ گیا مسلمانوں کا، گھر اجڑ گیا بطول کا۔ پورا سال برابر، آج 8 ربیع الاول ہے، آج بڑا دن ہے غم کا، پورے